یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ سیکریٹری صحت و طبی تعلیم بھوپندر کمار نے کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے اور محکمہ صحت و طبی تعلیم کے تمام شراکت داروں کے ساتھ اس وبائی مرض سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی۔ مشن ڈائریکٹر قومی ہیلتھ مشن جموں کشمیر آیوشی سودن نے جموں کشمیر یوٹی میں کووڈ-19 کی صورتحال کے بارے میں ایک مختصر پریزنٹیشن دینے کے علاوہ جموں کشمیر یوٹی میں کووڈ معاملات، ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کے منظرنامے کی تصویر پیش کی۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ ملک بھر میں یومیہ مثبت معاملات میں اضافے کا رجحان ہے، جس میں جموں کشمیر یوٹی بھی شامل ہے۔ سیکریٹری صحت و طبی تعلیم نے تمام افسروں کو چوکس رہنے اور ابھرتی ہوئی صورتحال کے لیے خود کو تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے جی ایم سی کے تمام چیف میڈیکل افسروں اور پرنسپلوں کو صحت سہولت میں ایک الگ فلو کلینک قائم کرنے اور تمام شدید تنفس کی بیماری اور انفلوئنزا جیسی بیماری کے معاملات کی جانچ میں اضافے پر توجہ مرکوز کریں۔ سیکریٹری موصوف نے تمام منتظمین پر زور دیا کہ وہ 10 اپریل 2023 کو جموں کشمیر یوٹی بھر میں تمام صحت سہولات پر یکساں طور پر موک ڈرل شروع کریں تاکہ آکسیجن پلانٹس پر خصوصی توجہ سے تمام طبی مراکز میں کووڈ مینجمنٹ، وینٹیلیٹروں، لاجسٹکس اور انسانی وسائل کے لیے آپریشنل تیاری کو یقینی بنایا جا سکے۔ پرماننٹ اکاؤنٹ نمبر یعنی پین کو آدھار کے ساتھ جوڑنے کی آخری تاریخ کو 30 جون 2023 تک 3 ماہ تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹریٹ ٹیکس CBDT نے کہا کہ پہلے یہ مدت 31 مارچ تک تھی، جسے اب بڑھا کر 30 جون 2023 کر دیا گیا ہے۔ اس دوران جو لوگ پین کو آدھار سے لنک نہیں کرتے ہیں، ان کا پین 1 جولائی 2023 سے غیر فعال ہو جائے گا، جس کی وجہ سے متعلقہ شخص کو رقم کی واپسی جاری نہیں کی جائے گی۔ پین کے غیر فعال رہنے کی مدت کے لیے رقم کی واپسی پر سود نہیں ملے گا۔ TCS اور TDS ٹیکس کی شرح قانون میں کی گئی دفعات کے مطابق بڑھائی جائے گی۔ CBDT نے کہا کہ پین اور آدھار کو لنک کرنے کے بعد پین 1 ماہ کے بعد فعال ہو جائے گا اور اس کے لیے 1000 روپے کی فیس بھی ادا کرنی ہوگی۔ سکھوں کے 40 رکنی وفد نے کل راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ چیئرمین آل JNK سکھ کوآرڈینیشن کمیٹی S اجیت سنگھ کی قیادت میں وفد کے ارکان نے کمیونٹی کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے وفد کے ارکان کو ان کی جانب سے پیش کردہ مطالبات اور مسائل کے مناسب ازالے کا یقین دلایا۔ ادھر بانی سیو شاردا کمیٹی رویندر پنڈتن نے بھی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ رویندر پنڈتن نے لیفٹیننٹ گورنر کو جموں کشمیر یوٹی کے مذہبی ورثے کے فروغ اور شاردا پیٹھ کے دیگر مسائل سے متعلق مختلف امور سے آگاہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے رویندر پنڈتا کو یقین دلایا کہ دوران گفتگو ان کی طرف سے پیش کردہ تمام حقیقی مسائل پر غور کیا جائے گا۔ بعد میں نامور تھیٹر شخصیت اور موریشس میں ہندوستان کے سابق ثقافتی سفارتکار پدم شری بلونت ٹھاکر نے بھی لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی اور جموں کشمیر کی ثقافت کے تحفظ، فروغ اور تحفظ کے نظریے پر تبادلہ خیال کیا۔ جموں کشمیر سرکار جھیل ڈل کے نادرو کو دوام بخشنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ سرکار کی جانب سے لوٹس سٹیم ندرو سے وابستہ دنیا کی مشہور جھیل ڈل میں رہنے والے کسانوں کو بین الاقوامی منڈی میں اپنی پیداوار کی فروخت میں اضافے اور ہینڈ ہولڈنگ خدمات میں توسیع سے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ نئی تشکیل شدہ اور ترقی یافتہ فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن FPO میں ڈل کے 250 کسان شامل ہیں۔ نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کو ندرو کے 2 کنسائنمنٹس برآمد کیے ہیں، جس سے بین الاقوامی مارکیٹ میں ان کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر حکومت کے اس FPO کا تذکرہ حال ہی میں ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں کیا تھا۔ وزیر اعظم نے اس بات پر فخر کیا کہ ان کسانوں نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کو 2 کھیپ بھیجے ہیں اور کہا کہ اس کامیابی سے سینکڑوں کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔
समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने श्रीनगर के शालीमार इलाके में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स पालाश और परीक्षा का इफ्तिताह किया। बच्चों के लिए मखसूस ये इदारे सोशल वेलफेयर महकमे की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिनमें बच्चों की रिहाइश के अलावा खाने पीने की सहूलत मुफ्त मैसर होंगी। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि महकमे ने जम्मू कश्मीर में इन इदारों की तजदीद हाल ही में शुरू की ताकि बच्चों को हर तरह की सहूलत मैसर की जा सके। और अब दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।